سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی سوا الہ نہیں، میں اللہ کا کلیم ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو قوم نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تو رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت والا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو سورج سے بھی زیادہ چمکا۔ توجہ کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کی تو قوم نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تو رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اندھے کو ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھوں میں نور آ گیا، لیکن جب باری آئی محسن انسانیت کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی آدمیت کے محسن کی، جب باری آئی محبوب پروردگار کی، جب باری آئی فاطمہ کے پوتے کی، جب باری آئی عبد المطلب کے پوتے کی، جب باری آئی عبداللہ کے بیٹے کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تمام نبیوں کی سردار کی، تو قوم نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اگر تو رسول ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب فرما دو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے، آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، جتنے نبی آئے معجزہ لے کر آئے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں میں معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی کو فرمایا سچ فرمایا، میرے نبی کی ولادت معجزہ، ہمارے نبی کی جوانی معجزہ، ہمارے نبی کا بڑھاپا معجزہ، میرے نبی کو انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑا کرنا معجزہ، صدیق اکبر کو مسلح پر ٹھہرانا معجزہ، حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، حسن حسین کو قادے پر بیٹھانا معجزہ، مل کر کہہ دو فرش پر چلنا معجزہ، عرش پر جانا معجزہ، اور معراج کرنا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ملا ہے۔ معجزہ کا مقصود یہی ہے کہ دنیا والوں تمہیں علم ہو جائے، ساری دنیا چاہتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے میرا مدینہ والا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے اگیا میں 8 سال سے پڑھا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، نماز پر نماز، قیام پر قیام، رکوع پر رکوع، اللہ کو کہنا پڑا الا قلیلا، اے میرے پیارے محبوب ساری رات عبادت کرتے ہو، تھوڑا دیر سو بھی جایا کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، مدینہ منورہ کی ہجرت کی ساری رات عبادت کی، مومنوں کی ماں، قیامت تک کی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے پیارے محبوب، اے پیارے نبی آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، تھوڑی دیر سو بھی جایا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری پیاری عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے تمام نبیوں کا امام بنا دیا ہے، جس نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا گیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی نے اپنی مزمل والی چادر تان کر سو گئے۔ آج جاگنے کی رات ہے تو آج آپ سو گئے۔ عبد الرحیم رضوی تمہیں طرز فکر دیتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی چادر تان کر سو گئے۔ آج تو جاگنے کی رات ہے، آج آپ سو گئے۔ فرمایا دنیا والوں کو معلوم ہو جائے روزانہ مجھے اس کی ضرورت تھی، آج اس کو میری ضرورت ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عبد الرحیم رضوی تمہیں طرز فکر دیتا ہے، ساری زندگی میرے نبی سوتے نہیں، لیکن جب معراج کی رات آئی تو میرے نبی چادر تان کر سو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل 70,000 ملائکہ مقربین لے جا، میرے نبی ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں، جگہ کے آ۔ جبریل 70,000 ملائکہ مقربین آئے، میرے نبی کے پاس آئے، جبریل آیا اور واپس چلا گیا۔ عرض کیا اللہ تیرا نبی تو
تو آرام فرما رہا ہے، بتا تیرے نبی کو جگاؤں کیسے؟ پوچھا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل اچھا ہوا پوچھ لیا، الدین کلہ ادب، دین کا سارے کا سارا ادب ہے۔ اے جبریل تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، جا کر میرے نبی کے قدم کو بوسہ دے دے، دماغ ختم نبوت پر اثر ہوگی، کہہ دینا ان اللہ مشتاق الیک۔ آج اللہ تعالیٰ اشتیاق کر رہا ہے، ساری دنیا خواہش کرتی ہے کہ رب اکبر کا دیدار ہو جائے، آج رب کہتا ہے میرا مدینہ والا راضی ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت جبریل علیہ السلام دیوار جھڑا کر نہیں آئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت کے ذریعے سے آئے، میرے نبی کے قدم کو بوسہ دیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھولے، فرمایا اے جبریل آج تک تو نے میرے قدم کو کبھی چوما نہیں، آج کیسے چوم رہا ہے؟ عرض کی آقا میں چوم نہیں رہا ہوں، میں خود چوم نہیں رہا ہوں، چموانے والا چموا رہا ہے۔ فرمایا کچھ لطف بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا۔ عرض کی آقا میں نے جنت کے باغ و بہار دیکھے، میں نے جنت کے لالا زار دیکھے، میں نے جنت کے چمن دیکھے، میں نے جنت کے بہاریں دیکھی، مگر نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں جو مزہ مدینے کی گلیوں میں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے براق لایا گیا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کے کنویں پر وضو کیا، براق سامنے لایا گیا، میں نے براق پر سواری کی، جب میں براق پر بیٹھنے لگا تو براق شو کی جناب جبریل فرماتے ہیں اے براق تو کی ذرا حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام بیٹھ رہا ہے۔ براق مسکرا کر کہنے لگا اے جبریل میں اپنے اوپر ناز کر رہا ہوں کہ میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نم آئی، آنسو آئے، میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل آج تو میرے لیے براق ہے، بتا کل قیامت کے دن جب میری امت پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت اس کے لیے کیا سواری ہوگی؟ تو جبریل نے عرض کی آقا میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت اپنا نوری پر بچھا دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، کس شان سے چلی، 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، جبریل لگام تھامے ہوئے ہیں، گردش سے ایام کو روک دیا گیا ہے، دھرتی کی نبض کو روک دیا گیا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے، محبوب بے مثال آ رہا ہے، اللہ کا یار آ رہا ہے، رب کا دلدار آ رہا ہے، امت کا غمخوار آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، تمام نبیوں کا سردار آ رہا ہے، قید کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے۔ آپ کسی ملک کے پاس جب کسی ملک کی بادشاہ کی سواری آتی ہے تو آگے جیپ اعلان کر رہی ہوتی ہے اور چلنے والوں راستے سے ہٹ جاؤ، سڑک صاف کر دو، ٹیکسی والے ایک طرف ہو جاؤ، رکشے والے ایک طرف ہو جاؤ، اور راستوں میں چلنے والوں ایک طرف ہو جاؤ، ٹیکسی والے ایک طرف ہو جاؤ، پولیس والے اپنی وردی میں کھڑے ہو جاؤ، چلنے والوں طرف ایک طرف ہو جاؤ، چلنے والے ایک طرف ہو جاؤ، کھڑے ہونے والے بیٹھ جاؤ۔ تو ملک کی صدر کی سواری آتی ہے، جب ملک کی بادشاہ کی سواری آتی ہے تو پورے بازار کے نظام کو روک دیا جاتا ہے، جب ملک کی صدر کی سواری گزر جاتی ہے تو پھر بازار کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھانے کی ضرورت نہیں، عبد الرحیم عرض کرتا ہے جب میرے آقا کی سواری چلی، مکہ مکرمہ سے چلی، مکہ مکرمہ سے چلی تو جبریل آگے اعلان کر رہے تھے او گردش سے زمانہ ٹھہر جا، او چاند ٹھہر جا، او سورج ٹھہر جا، او سمندر اپنے پانی کو روک دو، او سمندر اپنے پانی کو روک دو، او ستارہ اپنی چمک کو روک دو، آسمان پر نورانی چادر بچھا دو، انبیاء سے کہو قطار در قطار مسجد اقصی میں کھڑے ہو جائیں، نبی دو عالم کی سواری آ رہی ہے، آقا کی سواری گزر رہی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میری سواری کا گزر ہوا تو میں نے راستے میں کئی مناظر دیکھے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں
कैंचियां हैं, जिनके हाथों में कैंचियां हैं, कभी जबान काटते हैं, कभी होठ काटते हैं। मैंने पूछा ये कौन है? मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील ने अर्ज किया ये वो आपकी उम्मत के वाइज व खतीब हैं जो मिंबर पर चढ़कर बड़े हसीन और जमील बात सुनाएंगे, और जब मिंबर से नीचे उतरेंगे तो काम करेंगे जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा आगे गुजर हुआ तो देखा कि बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे नूरानी है, जिनके वजूद से खुशबू आ रही है, जिनके माथों पर चमक है। मैंने पूछा ये जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूल, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वो आपके उम्मती है जो दिनों रात आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा आगे गुजर हुआ मैंने देखा बहुत से लोग हैं जिनके हाथ, जिनके पेट में आग के अंगारे हैं और वो तड़प रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो यतीमों का हक खा जाया करते थे। मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा आगे गुजर हुआ तो एक कस्बा आया तो जनाब जिब्रील कहने लगा या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिए यहाँ तो रकात नवाफिल पढ़िए फिर उसके बाद चलिए। मेरे नबी फरमाते हैं इस शहर का नाम क्या है? कहा इस शहर का नाम यस्रिब है, बीमारों का घर। इस शहर का नाम यस्रिब है, बीमारों का घर। मेरे नबी ने जब नमाज पढ़ चुके तो फरमाया ए जिब्रील इस शहर का नाम क्या है? कहने लगा जिब्रील अल मदीनतुल मुनव्वरा, इस शहर का नाम मदीनतुल मुनव्वरा है। पहले यस्रिब के माना बीमारों का घर। जब नबी ने खत्म नबूवत की जबीन रखी, नबूवत वाला माथा रखा तो मदीना मुनव्वरा हो गया, नूरानी शहर हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा आगे गुजर हुआ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज वही पढ़ते हैं जो जिंदा हो, नमाज वही पढ़ते हैं जो जिंदा हो। मेरे नबी फरमाते हैं नबी अपनी कब्र में जिंदा है। मेरे नबी जो फरमाया सच फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है, नबी अपनी कब्र में जिंदा है, वली अपने कब्र में जिंदा है। अगर मूसा की जिंदगी मानते हो तो यह भी मानना पड़ेगा जिनके सदके में मूसा पैगंबर को नबूवत मिली वो मदीने के पैगंबर भी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में 1,24,000 अंबिया इकराम इस्लाम की इमामत की। नमाज से फारिग हुए तो एक सीढ़ी लाई गई। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने पहला कदम रखा तो पहला आसमान, दूसरा कदम रखा तो दूसरा आसमान, तीसरा कदम रखा तो तीसरा आसमान, चौथा कदम रखा तो चौथा आसमान, पांचवा कदम रखा तो पांचवा आसमान, छठा कदम रखा तो छठा आसमान, सातवां कदम रखा तो सातवां आसमान। और जब मकाम सिदरतुल मुंतहा आ गया मेरे नबी फरमाते हैं मैं गुजर गया, जिब्रील रुक गया। मैंने कहा आजा जिब्रील आजा, आजा जिब्रील आजा। कहा आका मेरी बस है, अब उससे आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं आगे क्या है? कहा आगे नूर है। तू क्या है? कहा मैं भी नूर। आगे भी नूर, तू भी नूर, तो फिर आता क्यों नहीं? कहा आका आगे हो चाहे जितना हो, जिसका हो उतना नूर, जिसका हो उतना नूर। मेरे नबी मुस्कुराते हैं फरमाते हैं ए जिब्रील मेरे जद्दुल अंबिया, मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे थे। उस वक्त मेरे दादा से क्या कहा था? जिब्रील अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब आपके जद्दे अकरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे थे तो मैंने आपके जद्दे अकरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था या रसूल, कहा था कि अगर आपको कोई
کوئی بات کہنی ہے تو مجھ سے کہو، مجھ سے کہو، میں اللہ سے کہہ دوں گا، میں اللہ سے کہہ دوں گا۔ تو آپ کے جد اکرم نے فرمایا اے جبریل تو کہاں جا سکتا ہے، تو کہاں جا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی ولی جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں اے جبریل میرے جد اکرم میرے دادا سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، نہ کوئی ولی جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ آج تو بھی سن لے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ معراج کی رات مسئلہ حل ہو گیا، جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں نبی کی ابتدا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا آگے گزر ہوا میں نے سوچا آگے ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پر جبریل امین بھی نہیں آ سکتے۔ پاؤں سے جوڑے کو اتار لو، پاؤں سے نالین شریف کو اتار لو۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کیا ارادہ ہے؟ کہا یا عرض کیا یا اللہ، موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر جب آئے تھے تو کہا تھا پاؤں سے نالین اتار کر آؤ، پاؤں سے نالین اتار کر آؤ۔ وہ فرش تھا یہ عرش ہے، وہ کوہ طور تھا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ میں اللہ نے فرمایا پیارے ٹھیک کہتے ہو، وہ فرش تھا یہ عرش ہے، وہ فرش تھا یہ عرش ہے، وہ کوہ طور تھا یہ سدرۃ المنتہا ہے، مگر پیارے وہ تو موسیٰ تھا تم تو ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی قریب آ، اے نبی قریب آ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی قریب آ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا تو میں نے حوران جنت کو دیکھا جن کے ماتھوں پر میرا نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے ہر جگہ تیرا نام۔ معراج کی رات اللہ نے فرمایا جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرا نام، سدرہ کی بلندی پر تیرا نام، مسجد کے اذان کے للکار میں تیرا نام، مقدم کی تقریر میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مدبر کی تدبیر میں تیرا نام، مفکر کی تفریح میں تیرا نام، ادیب کے ادب میں تیرا نام، مدبر کی تدبیر میں تیرا نام، ہواؤں میں تیرا نام، کھلاؤں میں تیرا نام۔ اے پیارے آج سے وعدہ کرتا ہوں جہاں ہوگا میرا نام وہیں ہوگا تیرا نام۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا آگے گزر ہوا میں نے غلامان بہشت کو دیکھا، غلامان بہشت کو دیکھا، حوران جنت کو دیکھا تو مجھے بلال کی چلنے کی آواز آئی۔ بھائیا بلال تو مکے میں ہے مگر چلنے کی آواز سدرہ کی بلندی پر سن رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ کیا وہاں ٹیلی فون کا تار لگا ہوا تھا؟ نہیں، اللہ کی طاقت سے سن رہے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو نبی بلال کی آواز سدرہ کی بلندی پر سن سکتا ہے وہ نبی مدینے میں رہ کر اللہ کی طاقت سے ہمارا یا رسول اللہ بھی سن سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا آگے گزر ہوا میں نے غلامان بہشت کو دیکھا، حوران جنت کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب آج ہی تقسیم کرتا جا۔ یہ جو سامنے حور ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، یہ حضرت عمر فاروق کے لیے، یہ حضرت عثمان غنی کے لیے، یہ حضرت مولا علی کے لیے۔ اور جو جنت کی خوبصورت حور تھی، حوران جنت کی سردار تھی، کہنے لگی یہ میرے کالے بلال کے لیے ہے، یہ میرے کالے بلال کے لیے ہے۔ میرے نبی نے جب ختم نبوت کا قدم آگے، ختم نبوت والا قدم آگے اٹھایا تو اس نے میرا دامن تھام لیا، کہنے لگی آقا میرا حسن دیکھو، میرا جمال دیکھو، میری سجاوٹ دیکھو، میری بناوٹ دیکھو، میں کتنی حسین ہوں، کتنی جمیل ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ کہنے لگا میرے نبی فرماتے ہیں اپنی حسن پر ناز نہ کر، ابھی تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، ابھی جا کے پوچھنا ہے آیا تو قبول ہے یا نہیں، جبریل کا آیا تو قبول ہے یا نہیں۔ حوران جنت کہنے لگی آقا میرے حسن کے ناز آپ میرے ناز کو نہیں دیکھے۔ کہا میرے نبی فرماتے ہیں مانا کہ تو ناز میں بڑھ کر ہے، بلال نیاز میں بڑھ کر ہے، مانا کہ تو جسامت میں بڑھ کر ہے، بلال عبادت میں بڑھ کر ہے، مانا کہ تو جان میں بڑھ کر ہے، بلال ایمان میں بڑھ کر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا آگے گزر ہوا تو اللہ نے فرمایا
اے پیارے محبوب میرے قریب آ، میرے قریب آ، تو میرے قریب میں تیرے قریب، تو میرے نزدیک میں تیرے نزدیک، تو مجھ سے جدا نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، فرق اتنا ہے تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں بھیا، ایک دوستوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، یا خالق یا مخلوق، یا محب یا محبوب، یا خدا یا خدا یا رسول، یا کبیر یا بشیر، یا خبیر یا سراج و منیر، فرمایا آج کوئی تیسرا نہیں، آج تقسیم کر لے، اے معراج کی رات دیکھ پیارے، بلانے والا میں، آنے والا تو، شان دینے والا میں، لینے والا تو، تاج پہنانے والا میں، تاج دینے والا میں، پہننے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، اس چادر میں گنہگاروں کو چھپانے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، اس چادر میں گنہگاروں کو چھپانے والا تو، تخلیق میری تقدیر تیری، تدبیر تیری تخلیق میری، قدرت میری رحمت تیری، بخشش میری شفاعت تیری، جنت میری مالک تو، جنت میرا مالک تو، کوثر میرا باقی تو، قدرت میری رحمت تیری، بخشش میری شفاعت تیری، پیارے یہ سب یا میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا آگے گزر ہوا تو اللہ نے فرمایا پتا میرے لیے کیا لایا ہو، کیا لائے ہو یا اللہ، اگر اللہ نبی سے مانگے تو کوئی شرک نہیں، اگر ہم نبی سے مانگ لے تو مشرک ہو جائے، اللہ نے فرمایا بتا میرے لیے کیا لائے ہو یا اللہ، تو خدا ہو کے مجھ سے مانگتا ہے بتا میرے لیے کیا لایا ہو، کیا لائے ہو یا اللہ، یا اللہ میں ایسی چیز لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں، جو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میرے پاس سب کچھ ہے، مومن بھی میں، مہمن بھی میں، عزیز بھی میں، جبار بھی میں، متکبر بھی میں، علیہ ما فی صدور بھی میں، خبیر بھی میں، تعملون بھی میں، اعلی کل شیء قدیر بھی میں تو بڑی شان والا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے یا اللہ سن لے، التحیات للہ والصلوات، اے اللہ تیرے پاس سجدہ نہیں ہے، تو کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، تیرے پاس سجدہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آج تقسیم کر لے، نماز میں سجدہ میرے لیے، درود تیرے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ میرے لیے، سبحان ربی الاعلیٰ میرے لیے، اللہم صلی علی تیرے لیے، نعرے تکبیر میرے لیے، نعرے رسالت تیرے لیے، اے پیارے محبوب، یہ 50 وقت کی یہ 50